اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. درود بھیجیں محمد وآل محمد صلی علی محمد. عزیزان محترم، بڑی مشکل سے کافی لے دے کے بعد عید آئی گئی ہے. کافی مسائل رہے، کب آئے نہیں آئے. بہرحال چلیے جو کچھ بھی ہے الحمدللہ کل کا دن بہرحال اکثر لوگوں کے لیے اور کچھ لوگوں کے لیے آج کا دن عید کا دن رہا. اب عید کے موقع پر جو مبارکباد بھیجے جانے کا حق ہے سب سے زیادہ اس کے لیے جس کے نام پر خوشیاں ہیں، اس کے لیے جو اس کائنات کا مالک ہے. اپنے امام کے حضور عید کی تبریک کا پیغام پہنچانے کے لیے ایک دفعہ درود بھیجیں محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمام عقلاء کے درمیان قبول کی گئی ہیں، جس کو ہم سیر عقلاء تعبیر کرتے ہیں. یعنی عاقل انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی قوم قبیلے کا ہو، وہ یہ کام انجام دیتا ہے. کسی دن کو جشن منانا یوں لگتا ہے جیسے سیر عقلاء ہے. پوری دنیا میں ہر قوم کے اندر، بلکہ سیر انسانیت کہہ سکتے ہیں، ہر قوم کے اندر، قبیلے کے اندر، ہر نسل میں کہیں نہ کوئی دن جشن کے طور پہ منایا جاتا ہے. لہذا آپ اگر بہت پہلے کی اقوام کا جائزہ لیں، مثلا جن کی ہسٹری ہمارے پاس کم و بیش موجود ہے، مثلا 4-5 ہزار سال 8 ہزار سال پہلے کی اقوام کا، تو ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں جشن ہے. حتیٰ قدیم اقوام کی جو رائٹنگز بھی نہیں تھیں جس زمانے کے اندر، صرف تصاویر ملتی ہیں، تو ان کے اندر بھی جشن کے سے آثار نظر آتے ہیں. جشن منایا کرتے تھے، اس کے لیے مختلف تصاویر سے اپنے جذبات کو بیان کرتے تھے. جشن تو ہر قوم مناتی ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو. صرف دیکھنا اس بات کو ہوتا ہے کہ جشن کس مناسبت سے مناتی ہے، جشن کس موقع پر مناتی ہے. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد. یعنی پہلی بات تو یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ جشن کس مناسبت سے منایا گیا. اس کے بعد پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جشن منانے کا طریقہ کار کیا تھا. وہ جو مناسبت تھی وہ اس طریقہ کار کے اندر نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. مثلا فرض کریں آپ 14 اگست کو جشن مناتے ہیں. 14 اگست کو جو جشن منایا آپ نے، پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جشن کیوں منایا. جشن اس لیے منایا کہ ایک ملک تشکیل پایا. اب اس پہ آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ جو ملک تشکیل پایا وہ صحیح تشکیل پایا یا غلط تشکیل پایا. اس میں بہت ساری گفتگو ہیں کہ مثلا اگر مسلمان متحد رہتے یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا، یہ ساری باتیں. پہلے تو آپ کا یہ ڈسکشن انجام پائے گا. پھر دوسرا یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو 14 اگست کے موقع پر آپ نے جشن منانے کا طریقہ اختیار کیا، اس سے وہ 14 اگست کی کوئی مصلحت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ دوسری بحث ہے. اب مثلا فرض کریں 14 اگست کے دن سب نے چھٹی منائی، سب سوتے رہے، شام کو اٹھے، بازار چلے گئے، گھر واپس آ گئے، 14 اگست کا جشن منا لیا. تو اب کوئی اس میں پوچھے کہ اس میں ملک کی ترقی کے لیے کیا ہوا، قوم کی کوئی مصلحت حاصل ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. اب یہی کام ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا کہ مثلا مسلمان ہونے کے ناطے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا معتقد ہونے کے ناطے ہمارے پاس کچھ عیدیں ہیں. پہلی بات تو یہ دیکھنی پڑے گی کہ جس دن عید منانے کا ہے یہ عید منانے کا ہے بھی یا نہیں ہے. پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا. اب مثال کے طور پر ہماری قوم فرض کر لیں کہ کوئی کسی دن کا انتخاب کر لے عید کے لیے، تو پہلے تو ہمیں ایک سکون ہے، وہ یہ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا معتقد ہونے کے ناطے الحمدللہ جن دنوں کا انتخاب کیا گیا عید کے لیے، ان دنوں کے اندر کوئی مشکل ہمارے ساتھ
پیش نہیں آ رہی. عید الفطر کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، عید غدیر کا دن ہے، عید مباہلہ ہے، 13 رجب ہے، 15 شعبان ہے. تو بحمداللہ عید کے دن کے انتخاب میں اس قوم نے کوئی غلطی نہیں کی ہوئی، اور اس کی وجہ بہت واضح ہے. اس کی وجہ یہ کہ تمام ایام اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت پر اختیار کیے گئے ہیں، تو ظاہر اس کے اندر پھر غلطی کا کوئی امکان نہیں تھا. ہاں اگر کبھی ڈیویٹ کر گئے، اس سے نکل کر کوئی اور اپنی مرضی سے دن انتخاب کرنا شروع کر دیے، پھر اس وقت مشکل کھڑی ہو جائے گی. وہ یہ کہ اپنی مرضی سے اگر ہم نے کوئی دن انتخاب کر لیا، پھر سوچنا پڑے گا کہ آیا اہل بیت نے اگر یہ دن نہیں منایا تھا تو ہم کیوں منا رہے ہیں پھر. لیکن الحمدللہ فی الحال صورتحال اس لحاظ سے بہتر ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو منانے کا طریقہ کار ہے، آیا اس سے اس دن کی کوئی مصلحت پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اس پہ بہت زیادہ غور کرنا پڑے گا. خاص کر آخری 25-30 سال کے اندر جہاں بہت ساری اچھائیاں حاصل ہوئی ہیں، وہاں کچھ برائیاں بھی حاصل ہوئی ہیں، اور ان برائیوں کی وجہ سے ہمیں بہت سوچنا پڑے گا کہ یہ جو عید منانے کا طریقہ کار ہم نے مختلف ایام کے حساب سے لیا ہوا ہے. اب اس میں کچھ افسوسناک باتیں میں آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ کے کان میں رہے. آپ جانتے ہی ہوں گے بہت ساری چیزیں. مثلا ابھی 2 دن پہلے کوئی بتا رہا تھا کہ 3 شعبان کے موقع پر ایک کانسرٹ ہو رہا ہے جس کے اندر باقاعدہ پاپ میوزک بج رہی ہے اور اس کے اندر لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے ہیں. بھائی عید کا دن تو صحیح ہے، 3 شعبان دن ہے، لیکن آیا یہ منانا ہے؟ اس کو منانا کہیں گے یا اس کو غم کہیں گے؟ یہ تو غم ہے. گناہ کا معاشرے کے اندر پھیل جانا، وہ بھی 3 شعبان کے دن کو، یہ تو غم کا سبب ہے. یہ تو نہ صرف یہ کہ منانا نہیں ہے بلکہ امام کی ذات مقدس کی توہین ہو رہی ہے. دنیا دیکھے گی تو ہمیں کیا کہے گی کہ تم اس امام کے ماننے والے ہو، انہوں نے امام نے حکم دیا. یا مثال کے طور پر 15 شعبان کے دن ایک خاص جگہ کے اوپر کراچی میں ہر کوئی اپنا اسلحہ لے کر پہنچا ہوا ہوتا ہے اسلحہ ٹرائی کرنے کے لیے، اور وہاں پہ جناب فائرنگ ہو رہی ہے زبردست قسم کی. میں نے کسی نے مجھ سے کہا کہ میں بھی وہاں جاتا ہوں. میں نے کہا کیوں جاتے ہو؟ کہنے لگا میرے پاس ایک گن پڑی ہے، اس کو ٹیسٹ کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا، میں اس دن وہاں لے جاتا ہوں. تو بھائی یہ گن ٹیسٹ کرنی تھی بلوچستان لے جاتے، سرحد لے جاتے، وہاں پہ تو بہت زیادہ امکانات ہیں. ایک امام کی ولادت کا دن رہ گیا تھا، اس کو بدنام کرنے کے لیے وہاں پہ سب کچھ جمع ہو جاتے ہیں، اپنا اپنا اسلحہ ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب غلط طریقے ہیں. اسی طریقے سے مثال کے طور پر اس طرح اگر آیات کے موقع پر اور کوئی غلط حرکت کر رہا ہو تو یہ سب چیزیں ہمیں ایک بات کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں. مجھے یا ہاں مثال کے طور پر یاد آ گیا جناب 9 ربیع الاول کا جشن منایا جا رہا ہے ایک علاقے کے اندر، سب ایک دوسرے کے اوپر رنگ پھینک رہے ہیں. رنگ پھیرنے کی کون سی سنت اسلام کے اندر ہے بھائی؟ سب کو معلوم ہے، دنیا جانتی ہے رنگ پھینکنے کی سنت ہندوؤں کے اندر پائی جاتی ہے. اب آپ 9 شعبان کو 9 ربیع الاول کو ان سے متاثر ہو کر آپ بھی اب یہ کام انجام دینے لگے ہیں، اس کا مطلب آپ انحراف کر رہے ہیں. بس آپ کو اور ہمیں 2 گفتگو کرنی چاہیے ہر عید کے موقع پر. آیا یہ دن منانے کا ہے یا نہیں ہے؟ پہلی گفتگو. دوسری گفتگو یہ ہونی چاہیے یہ جو منانے کا طریقہ کار ہے یہ وہی ہے جو اہل بیت نے کہا ہے یا یہ کوئی اور طریقہ کار ہے؟ اگر کوئی اور طریقہ کار ہے غلط ہے، چاہے دن کتنا ہی مقدس کیوں نہ ہو. بس اگر کوئی کہے کہ بھائی 3 شعبان ہے کسی بھی طرح منا لو، نہیں، یہ بات نہیں ہوئی ہے. کسی بھی طرح نہیں منانا ہے. اگر 3 شعبان کو امام کو خوش کرنا ہے تو اس طرح منانا ہے جیسے امام نے چاہا ہے کہ منایا جائے. یعنی اب اس میں کی سینٹنس یہ ہے، آپ 3 شعبان کا دن منا رہے ہیں اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے یا امام کو خوش کرنے کے لیے؟ اگر اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے منا رہے ہیں تو قواعد و بند کی ضرورت نہیں ہے، جو دل میں آتی ہے کرو، چونکہ تو آپ نے تو کسی اور کو خوش نہیں کرنا، اپنے آپ کو خوش کرنا ہے. لیکن اگر آپ 3 شعبان کا دن منا رہے ہیں امام کو خوش کرنے کے لیے تو اس میں آپ یہ سوچیے گا کہ امام کی خوشی کس چیز کے اندر قرار پا رہی ہے. مثال کے طور پر ایک صاحب نے مجھے پوچھا ہے، یہ سوالات بڑے اچھے ہوتے ہیں، بہت زبردست ہوتے ہیں، اس سے انسان کو اپنی معاشرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے اور بہتر ذرا دماغ پھر تیز ہوتا ہے ان کو سن کر. ایک آدمی نے کہا کہ مثلا 3 شعبان کا دن آتا ہے، میرا دل چاہتا ہے، میں یہ کام کرتا ہوں کہ اس دن 1-1 کلو مٹھائی کا ڈبہ لے کر جو ملتا ہے اس کو 1 کلو کا ڈبہ دیتا ہوں. ان کا ٹھیک ہے، دل میں سوچا میں مل جاتا میں بھی 1 کلو کا ڈبہ لے لیتا. لیکن میں نے اس سے کہا کہ اس سے امام خوش ہوئے ہوں گے، 1 کلو کا ڈبہ دے دیتے ہو، اس سے مولا خوش ہوئے ہوں گے کہ مثلا تم نے کچھ لوگوں کی شوگر بڑھا دی، کچھ مٹھائی کا کاروبار بڑھا دیا، اس میں اور کیا فائدہ ہوا؟ بھائی کسی غریب کو دے دو، چلو تمہیں مٹھائی ہی بانٹنی، مٹھائی غریبوں میں جا کے بانٹو. تم پہلے مجھے دے رہے ہو جس کی ویسی شوگر بڑی ہوئی ہے اور تم 1 کلو کا ڈبہ تم نے مجھے پکڑا دیا، مجھے کیا فائدہ ہوا؟
جاؤ کسی اس کو دو جس کے واقعہ بچوں نے مثلا مشکلات میں ہوں، اس کی مشکلات کو حل کرو، کوئی اس قسم کی بات. یعنی منانے کا طریقہ کار وہ ہونا چاہیے جس سے وہ عید جس کے نام پر منائی جا رہی ہے اس کو خوشی حاصل ہو، اس کو مسرت حاصل ہو، اس کا قرب ہمیں اور آپ کو حاصل ہو. تو اب صاحب عید الفطر آ گئی. عید الفطر کو کیسے منایا جائے؟ عید الفطر کا منانے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ تمام عیدوں کے اندر ایک قانون بنا لیا کہ پہلی بات یہ دیکھا جائے کہ منانی ہے نہیں منانی، تو ہم نے یہ عید الفطر منانی ہے، اس کو اللہ نے عید کا دن قرار دیا ہے. دوسری بات یہ کہ کیسے منانا ہے. اب کیسے منانے میں پھر معاملہ دشوار یہاں پر ہے. کچھ لوگوں نے عید الفطر اس لیے منانا ہے کہ 30 دن جو رکاوٹیں تھیں وہ ساری رکاوٹیں اب ختم ہو گئی ہیں. اگر 30 دن تک کوئی سوسائٹی کا پریشر تھا، 30 دن تک محلے والے کچھ پوچھتے تھے، بڑا عجیب منظر تھا. ابھی میں جب یہاں پہ آ رہا تھا تو میں ہمیشہ گاڑی کو آگے والی گلی سے نکال کے لاتا ہوں، وہاں پہ ایک مسجد ہے تو وہاں پہ ہر روز رش ہوتا تھا. ابھی آج میں گزر رہا تھا وہاں سے تو وہاں سارے جو ان کے مسجد کے خادم خدام ہوں گے وہ بیچارے سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، پوری گلی خالی، کوئی نہ آدم زاد. تو میں سوچ رہا تھا ایسا لگ رہا ہے جیسے بعض تعلیمی اداروں میں چھٹی کے دن خادم باہر بیٹھے ہوتے ہیں نا سب کو کہنے کے لیے آج چھٹی ہے، تو لگ رہا ہے آج دین کی چھٹی ہو گئی. 30 دن دین کا کام خوب چمکا ہوا تھا، آج دین کی چھٹی ہو گئی ہے. اب یہ بیچارے بیٹھے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بھائی آج کچھ نہیں ہے. بعض اوقات یہ ہوگا جیسے عید الفطر آئے گی، لوگ کہیں گے وہ 30 دن تک جو دین نے بزی رکھا ہوا تھا اب دین نے چھٹی دے دی ہے. دین نے چھٹی دی کیا مطلب؟ اب جو کرنا ہے کر لو. کم از کم کیا کرے گا؟ کم از کم یہ کرے گا کوئی نہ کوئی میوزک سنے گا. کچھ جوان جن کو بیچاروں کو میوزک کا کریز ہوا ہوتا ہے تو 30 دن تک انہوں نے کہیں اماں ابا کے کہنے پر، کسی کے کہنے پر اپنے آپ کو روکا ہوا ہوتا ہے. اب عید کا جو دن آتا ہے تو کہتا ہے بھائی اب تو عید کا دن ہے نا. اب یہ نہیں سوچتا یہ عید کا دن ہے کیوں رکھا پروردگار عالم نے. ابھی دعائے وداع رمضان آج رات توفیق حاصل فرمائیے، صحیفہ سجادیہ میں جا کے دیکھیے، اسے پڑھیے. چند جملات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، اس میں جا کے دیکھیں تو مولا نے ایک جملہ استعمال کیا تھا اور ماہ رمضان کے لیے کہا تھا کہ اے دوستان خدا کی عید. مولا نے ماہ رمضان کو دوستان خدا کی عید تعبیر کیا تھا. بس یہ جو عید کا دن ہے وہ کس بات کے لیے عید کا دن ہے؟ بہت سادہ سے کلام میں اہل بیت سے نقل ہوا، بیان ہوا، فرمایا کہ یہ عید کا دن اس بات کی شکر گزاری کا دن ہے کہ خدا تو نے ہمیں 30 دن عبادتیں کرنے کی توفیق دے دی. اب میں خدا کا شکر بجا لاؤں تو وہ کیسے بجا لاؤں؟ آپ شکر بجا لائیے، جس سے خدا خوش ہو اس طرح سے شکر بجا لائیے. جس طرح سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ خدا خوش ہوگا اس طرح سے خدا کا شکر بجا لائیے. آسان طریقہ کار کیا ہے؟ ایسے کام سوچ لیجئے جو خدا کی خوشی کی خاطر ہونے چاہیے تھے اور معمولاً عام دنوں میں نہیں ہو پاتے، اسے عید کے دن کے لیے کر لیجئے. مثلا عام دنوں میں اعزاء اور اقربا سے ملنے کا موقع نہیں ملتا، عید کا دن بہت اچھا دن ہے، اعزاء اور اقربا سے ملیے. مثلا ایک اچھی رسم بعض خاندانوں کے اندر ہے، عید کے دن قبرستان جاتے ہیں، صبح میں شام میں، اگلے دن، ایک دن 2 دن چھوڑ کر. ہمارے شہید فاؤنڈیشن کے ادارے نے بڑا اچھا ایک کام کیا ہوا ہے، ہر عید پر ہر شہید کی قبر پہ جا کے گلدستہ رکھ دیتے ہیں تاکہ ان کے بچے متعلقین آئیں اپنے شہید کی قبر پر تو پہلے سے گلدستہ رکھا ہوا ہوتا ہے، پھولوں کا گلدستہ. تو بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ مثلا کوئی پہنچا بچہ اپنے باپ کی قبر پہ تو اس نے دیکھا کہ پہلے سے کسی نے میرے باپ کے لیے نام کو وہاں پہ صاف ستھرا کیا ہوا ہے، گلدستہ رکھا ہوا ہے. اس طرح کے چند کام بہت اچھے کیے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ اس طرح کے کوئی کام نکالیے، مثلا عید کے دن میں اس طرح کا کوئی کام دیکھ لیجئے کہ جو عام دنوں میں نہیں ہو پاتا اس کو کرنے کی کوشش کر لیجئے. اور سب سے اچھا کام جو عید کے دنوں کے اندر مثلا ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم اور آپ سارے وقت ہی اپنی خوشی کے لیے کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں. عید کا دن رکھیے دوسروں کو خوش کرنے کا. سوچیے دوسروں کو کیسے خوش کیا جا سکتا ہے. اب دوسروں کو خوش کرنے میں سب سے پہلے خود آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، اپنے خاندان والوں کو خوش کیجیے، اپنے اہل خانہ کو خوش کیجیے کسی طریقے سے. اگر ہر روز موڈ خراب رہتا ہے عید کے دن ذرا سا موڈ ہلکا کر لیجیے بھائی. بعض اوقات یقین مانی ایسی کہانیاں سنتا ہوں نا میرا دل بڑا خراب ہو جاتا ہے. ابھی کسی نے چند گھنٹے پہلے کسی خاتون نے مجھے سنایا بیچاری کو گھر سے نکال کر بھیج دیا اپنے گھر پہ، عید کے دن سے 2 دن پہلے یہ حرکت کی. یہ کیا انصاف ہے؟ کن باتوں پہ جھگڑتے ہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھگڑتے ہیں. انسان سن کے کہتا ہے یہ ابھی تک بچے ہیں، ابھی بڑے نہیں ہوئے، عقل نہیں آئی ان کو. اور وہ بیچاری سنا رہی ہے کہ جناب مار پیٹ بھی کرتے ہیں اور گالیاں بھی دیتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. اب وہی ون سائیڈڈ اسٹوری دوسری طرف بھی سننا پڑے گا، لیکن اگر یہ ریئلٹی ہے انتہائی افسوسناک ہے.
کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر؟ اتنا کچھ دین کے لیے بات ہو رہی ہے، مثلا مسجدیں بنی ہوئی ہیں، دروس ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، پھر معاشرے کے اندر پھر وہی مصیبت وہیں کی وہیں کھڑی ہو، تو بڑا دل کوڑتا ہے اس کے اوپر۔ اپنے اوپر دیکھنا چاہیے۔ مثلا یہ عید کا دن ہے، سب سے پہلے کوشش کریں اپنے اہل خانہ کو خوش کریں، اپنے بچوں کو خوش کریں۔ عیدی دینے کی رسم بری نہیں ہے، عیدی دینے کی رسم اچھی ہے، لیکن وہ جو مقابلے میں شروع ہو جاتی ہے وہ بہت بری ہے۔ یہ جو ہر چیز کے اندر ہمارا کمپٹیشن آ جاتا ہے وہ بہت بری چیز ہے۔ عیدی دینا اچھا ہے۔ مجھے یاد ہے جب پہلی دفعہ ہم ایران میں تھے، پہلی عیدی آئی تو ہمارے مدرسے کے پرنسپل، ان کے والد بھی حیات تھے، وہ ماشاءاللہ بڑا عجیب خاندان تھا، سید خاندان تھا، اور 4 نسلیں ایٹ اے ٹائم زندہ تھیں، 4 نسلیں ماشاءاللہ، اور سب کے سب عالم، یعنی وہ جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ تو کیا ہی ہوتا، پیچھے ساری نسلیں عالم آ رہی تھیں کئی نسلوں سے۔ تو جناب علی ان کا پڑپوتا، ان کا پوتا، ان کے بیٹے خود پرنسپل، اور وہ جو بڑے بزرگ وہ بھی حیات۔ اور ہم نے خود دیکھا کہ ان کے بیٹے کے پاؤں میں درد ہوتا تھا تو وہ چل نہیں پاتا تھا، اور وہ بڑے میاں ماشاءاللہ خوب پوری توانائی کے ساتھ ادھر ادھر چل رہے ہوتے تھے، آگے پیچھے جا رہے ہوتے تھے، اور بڑی معنوی روحانی شخصیت تھی ماشاءاللہ۔ تشریف لائے مدرسے کے اندر، عید کا دن تھا، سب بڑے خوش ہوئے کہ جناب بزرگ ہستی تشریف لائیں۔ وہ آئے بیٹھے اور لوگوں نے بتایا، جو پرانے لوگ تھے، کہنے عیدی دیتے ہیں یہ۔ ہم نے کہا اچھا بھائی بڑی اچھی بات ہے یار، کوئی بزرگوں سے عیدی ملے گی۔ بڑا خوبصورت طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا۔ 5 تمان کے سکے لیے، اس زمانے میں بھی 5 تمان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، آج تو خیر بالکل ہی کوئی حیثیت نہیں ہے، 1 روپے کے 15 تمان میرے خیال میں مل رہے ہیں آج کل۔ تو وہ 5 تمان کے سکے انہوں نے بہت ڈھیر سارے لائے تھے اپنے ساتھ، وہ ڈھیر سارے سکے لے کے انہوں نے وہ یوں کر کے بیٹھ گئے، اور مدرسے کے بچوں سے کہا کہ ایک ایک آدمی گزرتا رہے، ایک ایک سکہ اٹھاتا رہے اپنی عیدی کے طور پر، اور وہ اتنی دیر تک بیچارے یوں ہاتھ پھیلائے بیٹھے رہے، اور سب لوگوں کو اس طرح سے انہوں نے نفاست کے ساتھ عیدی دی۔ یعنی عیدی دینے میں بھی انہوں نے اپنا ہاتھ اوپر نہیں رکھا، بلکہ اس میں بھی اپنا ہاتھ انہوں نے نیچے رکھا۔ بڑا خوبصورت لگا مجھے، ماشاءاللہ کیا طریقہ کار ہے۔ اس میں بھی انہوں نے اپنی تواضع کا خیال رکھا، مدرسے کے طلاب کی ایک عزت اور رسپیکٹ انہوں نے اس کے اندر بچا کے رکھی۔ ان بزرگوں کی کامیابی کے لیے، ان کے معنوی مقامات کی ترقی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو کچھ اس طرح سے کریں کہ دوسرے لوگ خوش ہوں، مثلا اپنے اہل خانہ کے لیے خوشی کا سبب بنے۔ بعض لوگوں کو مذاق میں کہتا ہوں کہ یہ جیسے ہی گھر میں آتا ہے کرفیو اور سائرن ہو جاتا ہے، یعنی لگتا ہے جیسے سائرن بج رہا ہے کہ وہ بابا جی گھر میں آ گئے، اب سب کے سب چپ ہو جاؤ، غصہ والا آدمی ہے، مارے گا کوٹے گا۔ یہ ایسا کیوں ہونا چاہیے؟ خوبصورتی ہونی چاہیے گھر کے اندر، فضا ماحول کے اندر ہمدردی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر بیٹھیں۔ تو پہلا کام کیا کریں کہ گھر والوں کے ساتھ مل جل کر۔ اچھا، کئی لوگوں نے بہت سارے اپنے واقعات سنا، کوئی نہ سمجھے میں کسی کے اوپر اشارہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ اشارہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو گھر کے اندر خوبصورت ماحول ہونا چاہیے، پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ دیکھیے، آپ اپنی خوشیوں کو آگے کیسے پھیلا سکتے ہیں، آگے کیسے پھیلائیں گے؟ مثلا خوشیوں کو آگے پھیلانے کا مطلب کیا ہے؟ میں اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو تو خوش کر لوں گا، اپنے رشتہ داروں کو بھی خوش کر سکتا ہوں کیا؟ ہاں، کوئی طریقہ کار ہو سکتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے خوشی کا سبب بن جاؤں۔ ہمارے والدین ہم لوگوں کے بڑے مظلوم ہوتے ہیں بیچارے، ہم پوری دنیا کو خوش کر لیتے ہیں، اپنے والدین کو پتہ نہیں کیوں خوش کرنا بھول جاتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کے ساتھ بڑی مصیبت ہے، سب کو خوش کرتے ہیں، اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں کہ بھائی ان کو بھی خوش کرنا ہمارے اوجب الفرائض میں سے ہے، سب سے بڑے واجبات میں۔ تو اگر آپ کے والدین دور ہیں، آپ کے والدین نزدیک ہیں، سب سے پہلے خوش کرنے والوں میں جن کو آپ کو خوش کرنا چاہیے آپ کے اپنے والدین ہیں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے لیے کوئی طریقہ کار اختیار کیجیے۔ اگر دور ہیں تو کم از کم کال کر لیں، کوئی گفٹ بھیج سکتے ہیں گفٹ بھیج لیں، نہیں بھیج سکتے تو بہرحال کچھ محبت کا اظہار، کوئی ہمدردی، کچھ اس قسم کی کوئی چیز ہونی چاہیے۔ کم سے کم تو گزارا کروا رہا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے آج کل کی زندگی بڑی مصروف ہے۔ اچھا، اس کے بعد اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور خوشیاں پھیلائی جا سکتی ہیں کیا؟ مثلا شہر کے اندر کتنے لوگ ہوں گے جو مصیبت کے مارے ہوں گے، نہیں معلوم کتنے لوگوں کو میں خوشی پہنچا سکتا ہوں۔ کوشش کر کے دیکھ، ہر عید پر یہ سوچوں اس سال میری خوشیوں کا دائرہ اور پھیل جائے، میری خوشیوں کا دائرہ اور پھیل جائے۔ کبھی کوئی فون کر کے مجھے کہتا ہے نا، میں اس سے مثلا کوئی سوال پوچھا، میں آخر میں کہتا ہوں دعا کیجیے گا، وہ کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں، واقعی میرے دل کو خوشی ہوتی ہے کہ کوئی دعا کرنے والا دنیا میں ہے۔ کتنا آسان ہے، تھوڑی سی خوشیاں دیں، لوگ دعا کریں گے، لوگ دعا کرتے ہیں۔ لوگوں تک خوشیاں پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ اتنے لوگ موجود ہیں اس شہر کے اندر، درماندہ مصیبت مارا، ہمیں تو خود سمجھ میں نہیں آتا کتنے ہیں،
یقین فرمائیے میں خود گلستان جوہر میں رہتا ہوں، اس کے اطراف کی آبادیوں کو کم و بیش جانتا تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ میں جانتا ہوں. ابھی کل یا پرسوں کوئی آدمی ملا، اس نے بتایا کہ گلستان جوہر میں ایک آبادی میں کام کرتا ہوں. میں نے کہا کون سی آبادی میں؟ اس نے ایک آبادی کا نام لیا. میں نے کہا بھائی اہل بیت کے ماننے والے ہیں؟ کہنے لگا ہاں ماننے والے. میں نے کہا کہاں پر ہیں؟ کہنے لگا گلستان جوہر کے پیچھے. ارے میں نے کہا میں تو ساری آبادی کو تو میں جانتا ہوں، یہ کون سی ہے؟ کہنے لگا نہیں فلاں پہاڑی کے اوپر پتہ نہیں کس نے کتنی بتائیں 60 پتہ نہیں 70 جھگیاں اس کے اندر رہتے ہیں. اور میں نے کہا میں تو ذہن میں نہیں تھا کہ اس پہاڑی کے اوپر جا کر بھی کچھ جھگیاں اس کے اندر بھی ہمارے ماننے والے رہ رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا تھا. اب پتہ نہیں کتنی ایسی آبادیاں ہوں گی، ہمیں کچھ نہیں معلوم. اس بندہ خدا نے بڑا اچھا کام کیا. انہوں نے لگے ہاتھوں تذکرہ کرتا چلو، انہوں نے ایک سسٹم بنایا وہ اس طریقے سے کہ مثلا ایک کمیونٹی کے لیے مثلا جیسے 50-60 جھگیاں تھیں، ان کے لیے کوئی پیسہ وقف کر دیا، مثلا 50,000 روپے. اب اس کمیونٹی سے بات کر لی کہ بھائی ہم آپ کو جتنوں کو لون چاہیے آپ آئیڈینٹیفائی کر دیں کہ ہمیں سیکوینس میں ان لوگوں کو مثلا لون چاہیے 10,000 روپے 5,000 روپے، چھوٹا لون بہت، تاکہ وہ ریڑا لگا لیں، اس طرح کا کام کر لیں. اب کیا کیا کہ 5 آدمیوں کی گارنٹی پر ایک آدمی کو لون دے دیا، اور جو چھٹا آدمی ہے جس کو اب لون ملنا ہے اس کو کہہ دیا کہ بھائی ان میں سے جب پیسہ واپس آئے گا تو تمہیں ملے گا. 6 7 8 9 10 5 آدمی آگے لائن میں لگائے ہوئے ہیں، 5 آدمیوں کو لون دے دیا ہے اور 5 آدمی لون میں آگے لگے ہوئے ہیں. اب سب ایک ہی کمیونٹی کے ہیں. اچھا وہ چھٹا آپ کے پاس آئے گا کہے گا بھائی لون دے دو، تو کہتے بھائی وہ پہلے والوں نے ابھی پورا نہیں کیا ہے، جیسے ہی وہ پورا کریں گے تمہیں مل جائے گا. اب یہ سب کمیونٹی کے لوگ ہیں نا، تو ایک دوسرے کے اوپر نظر رکھتا ہے. وہ چھٹا آدمی 5 کو دیکھتا رہتا ہے، کہتا بھائی تم لون پے بیک کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو، میری باری آنی ہے. اب ہمیں پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے پوچھنے کے لیے کہ بھائی لون دے دے یار واپس ریکوری نہیں ہو رہی. وہ خود ہی ریکوری کرواتا ہے. پیسہ گیا بھی، کام بھی نکلا ہے، ریکوری بھی ہو گئی. اس نے بتایا کہ ہم بہت چھوٹے چھوٹے قرضے دیتے ہیں 5-5 ہزار کے 10-10 ہزار کے. کہنے لگا ریکوری 95% ہے. کبھی کوئی ایک آدھ مصیبت میں پھنس گیا، ورنہ 95% یہ کہ ریکوری ہے ہی ہے اور کہیں نہیں گئی. اور اس طرح ایک سسٹم بنا کر تو اس کمیونٹی کا بھلا ہو گیا، ایک سورس اس کے اندر کر دی. انسان ماشاءاللہ اچھے کام کرنے والے موجود ہیں. تو اب دیکھیے آپ اپنی خوشیوں کو کتنا پھیلا سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی خوشیاں پھیلانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تھوڑا سا اس معاشرے کے اندر گھومنے کی کوشش کیجئے، آپ کو لوگ مل جائیں گے. اچھا آخری بات، کیونکہ آج کا دن بہت کم ہے، آپ 10 بجے میرے خیال میں اعمال ہوں گے، اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی تقریر چند منٹ کی زحمت آپ کو دیں گے انتظامیہ کی طرف سے، وہ سماعت فرمائیے گا. ایک اور بات یہ کہنا چاہوں گا کہ مثلا عید کے 3 دنوں میں آپ مختلف لوگوں کے گھر پہ جائیں گے. جو روٹین ہوتا ہے، مثلا میں اپنی والدہ کے گھر جاؤں گا، ممکن ہے کوئی میرے گھر آئے، پھر میں کسی کے گھر پہ جاؤں، 2-3 دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں. کم سے کم ایک گھر ایسے جائیے جہاں آپ اپنی وجہ سے نہ جا رہے ہوں، خدا کی وجہ سے جا رہے ہیں. ایک گھر کو ایسا پکڑ لیں جس میں آپ اپنی وجہ سے نہ جاتے ہوں، مثلا میرا رشتہ دار ہے، میرا بھائی، میری بہن، یہ سب نہیں ہے، خدا کے کسی حکم کی وجہ سے جا رہے ہیں. مثلا مشورے کے طور پہ کہوں گا کسی ایک شہید کے گھر پہ جائیے. کوئی ایک شہید، ابھی تو دیکھو شہادتوں کا سلسلہ رکا ہوا ہے نا، تو تھوڑا سا معاملہ نرم پڑ گیا ہے، لوگوں کے ذہن میں نکل گیا ہے کہ میں بھی لائن میں ہو سکتا ہوں. جب باری چل رہی ہوتی ہے نا، پھر سب کو یاد رہتا ہے کہ ہاں یار میری باری بھی آ سکتی ہے. تو ایک کسی شہید کے گھر پہ جائیے. سنت بنا لیجیے اپنی کہ عید کے 3 دنوں میں ایک دفعہ کہیں نہ کہیں کسی شہید کے گھر جائیں گے. بچوں پہ ملیے. لکھا ہے مثلا ہمارے پاس روایتوں میں لکھا ہے کہ کسی ایک یتیم کے سر کے اوپر آپ ایک دفعہ اگر اللہ کی رضایت کی خاطر ہاتھ پھیریں تو جتنے ہاتھ کے نیچے بال آتے چلے جائیں گے ان تمام کی تعداد کے مطابق خدا آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. ڈیلیبریٹلی جائیں، کسی شہید کے گھر جائیں، کسی شہید کے گھر جائیں، یا اپنے کسی ایسے مسکین رشتہ دار کے گھر چلے جائیں جس کے یہاں کوئی نہیں جائے گا. معلوم ہے کہ وہاں کوئی نہیں جائے گا، کیونکہ لوگ بھی تو ایسے ہو گئے نا، خاندان میں سب اس کے یہاں جمع ہوتے ہیں جس کے پاس تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ہاں یار ذرا سا مقام ہے، ٹھیک ہے. اور ورنہ اگر کوئی بیچارہ درماندہ ہو، ادھر ادھر کا مارا مورا ہو، تو وہی ادھر ادھر جاتا رہے گا، کوئی اس کے گھر پھٹکنے کی کوشش نہیں کرے گا. نہیں تو آپ چلے جائیے، اس کو ہمت افزائی ہوگی، بچے اس کے خوش ہوں گے، آپ جائیے. ہاں جا کر کچھ اور حرکتیں نہ کیجیے گا. مثلا آپ کے سامنے پانی اس نے رکھا، آپ نے کہا منرل واٹر ہے، اب وہ بیچارہ مارا گیا کہ اس نے کہا یار میں تو یہی پانی پیتا تھا بھائی، اب یہ منرل واٹر کہاں سے لاؤں اس کے لیے. یا آپ کے بچوں نے جا کے چیخنا شروع کر دیا کہ یہاں آلریڈی بہت گرمی ہو رہی ہے، یہاں سے فوراً چلے. ایسی کوئی حرکت نہ ہو جائے، پہلے سے بچوں کو سمجھا کے لے کے جائیں گے بھائی ذرا برداشت کر لینا. تو کوشش کریں، معاشرے میں ملنے کی کوشش کریں، علیحدہ رہنے کی کوشش نہیں کریں. جن کو معاشی زندگی نے تنگ کیا ہوا ہے ان کی زندگی میں سکون دینے کی کوشش کیجیے. اس طرح چھوٹی چھوٹی خوشیاں لوگوں کے اندر پھیلانے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ. اور جس سے بھی عیدی ملیں اصول بنا لیں، دل سے ملیں، دل سے ملیں.
اب ہر چیز رسم کا شکار ہو گئی ہے نا، تو وہ گلے ملنا بھی رسم کا شکار ہو گیا. اس گلے ملنے میں خلوص سے ملیے، دل سے ملیے، اور انجانوں سے بھی ملیے، انجانوں سے بھی ملیے. ہمیں تو ایک جبری ملنا ہوتا ہے نا، وہ کبھی جب نماز پڑھنے جاتا ہوں بچے ساتھ جاتے ہیں تو پیچھے کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں بابا نے کتنے لوگوں سے گلے ملے، تو کبھی بتاتے ہیں آ کر کہتا ہے بابا 100 ہو چکا ہے، اب اور کیا ارادہ ہے. تو ایک دفعہ گندا تھا 230 تک بات چلی گئی. تو اجنبی لوگوں سے ملنے میں ایک فائدہ ہے، نہیں معلوم کون سا اللہ کا فرشتہ ہے، نہیں معلوم کون سا مومن ہے. اچھا ایک اور مشکل بھی ہے، یہی مشکل کیا آسانی کیا، سبھی دوستوں سے نہیں معلوم شاید مولا بھی ہے اس کے اندر، نہیں معلوم. کیونکہ ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں کہ جب مولا تشریف لائیں گے تو لوگ دیکھتے ہی کہیں گے کہ ان کو ہم نے پہلے دیکھا تھا. تو میں سوچتا ہوں نہیں معلوم، مثلا میں 200 آدمیوں کو گلے لگا رہا ہوں، ممکن ہے ایک مولا کی ذات بھی ہو. دل سے ملو، ایسا نہ ہو کہ مولا سے جس وقت گلے لگائے تو اتنا آڈ ہو گیا، اتنا رفلی لگایا کہ پتہ ہی نہیں چلا، کہ بعد میں افسوس بھی کرنا پڑے کہ بھئی یہ کیا مصیبت ہم نے کر دی. دل سے ملیں. انشاءاللہ عید کی خوشیوں میں سب کو شریک کیجئے، اپنے آپ کو بھی خوش رکھیے، اپنے آپ کو بھی خوش رکھیے، اپنے اوپر کنٹرول رکھیے، رقابت سے گریز کریں. کسی قسم کی مادہ پرستانہ رقابت کے اندر مبتلا ہونے کی کوشش نہ کیجیے گا کہ جس کے اندر ہم لوگ معمولی مبتلا ہو جاتے ہیں. اس عید کو کچھ بہتر بنانے کی کوشش کیجیے. اسلام کی مصیبتوں کو بھی یاد رکھیے اپنے ذہن کے اندر. خوشیاں منائیے، میں کبھی یہ نہیں کہوں گا خوشیاں نہ منائی جائیں، خوشیاں نہیں منائیں گے پھر کہیں جا کے گناہ میں خوشی منائے گا، نہیں، ثواب میں خوشی منائے انسان. مشکلات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ہاں ٹھیک ہے دنیا بھر کے اندر مسلمان مشکلات جھیل رہے ہیں، عراق کے مسلمان مشکلات جھیل رہے ہیں، ان تمام کو بھی کہیں نہ کہیں اپنے ذہن کے اندر رکھیے. انشاءاللہ تمام جگہوں پر جہاں کہیں بھی جائیں، چاہے کسی کے گھر جائیں، چاہے کوئی آپ سے ملنے آئے، کہیں نہ کہیں موقع نکال کر دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھ لیں. کہیں نہ کہیں موقع نکال کر ایک یہ دعا پڑھ لیں، کہیں نہ کہیں موقع نکال کر اپنے امام کا تذکرہ کر لیں، اپنے امام کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کثرت کے ساتھ کریں. آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا، کیونکہ ان کے بارے میں ان کی معنویت پہ لوگوں کو بہت یقین ہے اور ظاہراً ہے بھی ایسا ہی، عجیب بامعنویت شخصیت ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ مثلا یہ اشارہ کرتے ہوئے کہ مثلا آپ کی معرفت ہے ماشاءاللہ، یہ ہے وہ ہے، کیا کرنا چاہیے امام کے لیے؟ تو کہنے لگے کہ تعجیل ظہور کے لیے بہت دعا کرنی چاہیے. تو پوچھنے والے نے کہا کہ یہ دعا کیسے کرنی چاہیے؟ کہنے لگے جیسے مرضی، جیسے تم لوگ جانتے ہو ویسے کرو، لیکن یہ دعا بہت زیادہ کرو. اب پتہ نہیں اس میں راز کیا ہے. خود بھی وہ جو میں انٹرویو ان کا پڑھ رہا تھا تو دیکھا کہ وہ کچھ بہت زیادہ اس کو ایکسپلین نہیں کرنا چاہ رہے کہ اس میں راز کیا ہے، کہ ہماری دعا کرنے سے کیا ہو جائے گا، لیکن کہا کہ کثرت کے ساتھ دعا کریں. تو آپ جہاں کہیں رشتہ دار ملیں وہاں پر امام کے وجود کا تذکرہ کریں، کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں 2-4 جملات آپ بول دیں، سامنے والا سن لے. ہماری اور آپ کی محفلوں میں ہمارے امام کا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی درود کے نام پر، دعائے سلامتی کے نام پر، مختلف طریقوں سے امام کے وجود مقدس کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ ان کے ذکر سے انشاءاللہ نورانیت بھی ہے، ان کے ذکر سے ہماری وظیفے کی ادائیگی بھی ہے اور ہماری خوشیوں کا دوبالا ہونا بھی ہے. تو ہم آخر میں پھر ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مولا کا تذکرہ کریں. ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا غیبت ایک سزا ہے، غیبت ایک سزا ہے. اصل زندگی وہ ہے جو حجت کے ساتھ گزاری جائے گی. اصلی زندگی وہی زندگی ہے جو حجت کے ساتھ گزاری جائے، حجت کی یاد میں گزاری جائے. تو زندگیوں کو رخ دے دیں اپنے امام کے وجود کی سمت کہ ہمیں امام کا وجود چاہیے. عید کا چاند آپ نے شاید دیکھا نہیں دیکھا، دعا کی یا نہیں کی، لیکن جب بھی ایسا کوئی موقع ہے خوشی کا، خدا سے کہیے کہ خدایا خوشی وہ ہے جو تیرے نمائندے کے ساتھ ہوگی. باقی خوشیاں کم خوشیاں ہیں، ان کے آنے کی خوشی سب سے بڑی خوشی ہے. ان کے ساتھ سختی جھیلنا یہ بھی خوشی ہے. آیت اللہ احمدی میاں جی بڑے پائے کے علم اخلاق کے استاد تھے، بہت بڑے بڑے علماء ان کے درس میں بیٹھتے تھے، بازار میں درس دیا کرتے تھے. بازار میں ایک مسجد کی چھوٹی سی، اس میں درس دیتے تھے تو بڑے بڑے علماء اس میں آتے تھے. ایک دفعہ مدرسے تشریف لائے، انقلاب اسلامی کی سالگرہ کا دن تھا، جس دن انقلاب آیا تھا ایران کا. تو وہ تشریف لائے، اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا، وہ مجھے جملہ بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوبصورت جملہ کہا. کہنے لگے کہ وہ دن بہت اچھے تھے. اچھا وہ بہت آگے آگے چلنے والے علماء میں سے تھے جنہوں نے سختیاں بھی بہت اٹھائی تھیں، آگے آگے رہنے والے علماء میں سے تھے. کہنے لگے وہ دن بہت اچھے دن تھے. فارسی میں کہتے ہیں تلخ بود شیرین بود. تلخ یعنی سخت بھی تھے، مثلا تلخ یعنی لہجے میں تلخ تھے، شیرین بھی تھے. پھر کہنے لگے تلخش ہم شیرین بود، اس کا تلخ بھی شیریں تھا، اس کی مصیبتیں بھی اچھی تھیں بہت. پھر ایک واقعہ سنایا انہوں نے، بل لگے ہاتھوں ان کی یاد میں یہ واقعہ سنا دوں. کہنے لگے کہ وہ بڑی شدید فائرنگ ہو رہی تھی ایک رات، پولیس اور جوانوں کے درمیان بڑی زبردست ٹسل چل رہی تھی. انقلاب اپنے آخری دنوں کے اندر تھا، آنے ہی والا تھا اور آخری معرکہ ہو رہا تھا. تو کہنے لگے کہ ہم بازار میں تھے
اور جوان ہمارے سامنے پولیس سے لڑ رہے تھے، فوج سے، اور یہ اور وہ، کہیں کوئی زخمی کہیں کوئی زخمی. تو ایک عورت کو دیکھا، کہنے لگے میں نے ایک بڑھیا کو دیکھا وہ ٹیلی فون بوتھ کے برابر کھڑی ہوئی تھی. تو کہنے لگے میں اس عورت کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ یہ وقت نہیں ہے آپ کے یہاں پہ ہونے کا، آپ جائیے کہیں پر. آپ کو ٹیلی فون بوتھ کے ساتھ کھڑا دیکھ کر مجھے بہت تعجب ہوا کہ اتنی فائرنگ ہو رہی ہے، اتنی جلاؤ گھیراؤ ہو رہا ہے، اس میں آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ کہنے لگی کہ میں ٹیلی فون بوتھ کے سامنے سکے لے کے کھڑی ہوں، اور ایک ایک جوان کو گزرتے ہوئے کہتی تھی سکہ لے لو، گھر فون کر دو کہ زندہ ہو، تمہاری ماں پریشان ہو رہی ہوگی. اس جذبے نے واقعاً زندگیاں تبدیل کی. یہ جذبہ تھا. وہ عورت اپنی جان خطرے میں ڈالی بھی ہے تو اس نے کہا آپ کا بچہ کیا ہے؟ کہنے لگی میں منتظر ہوں، مجھے پتا ہے وہ صحیح ہوگا. یہ جذبہ ہے. وہ عورت اپنے بچے کو بھلا کر دوسری ماؤں کے درد کو احساس کرتے ہوئے بازار میں کھڑی ہے اور سکہ دے رہی ہے بچوں کو کہ گھر کو فون کر لو اور بتا دو کہ زندہ ہو، خیریت سے ہو. اس جذبے کو ہمارے اندر زندہ ہونا چاہیے، اپنے قوم کے افراد کے لیے، اپنے امام کی نصرت کے لیے. انشاءاللہ خدا ہماری ہر دن کو اگر اس جذبے کے ساتھ ہوگا تو عید کا دن قرار دے گا. خدا نمتال سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو عبادتیں ہم نے اب تک ماہ رمضان کے اندر انجام دیں ان قلیل سی عبادتوں کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار اس ماہ مبارک رمضان کو ہم نے تزکیہ نفس کے لیے گزارا ہے. پاک پروردگار تیری عبادت تیری بندگی کے لیے گزارنے کی کوشش کی، ہماری غلطیوں اور خطاؤں کو درگزر فرما. اے پاک پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں تیری مغفرت کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. پاک پروردگار اگر ہمیں مغفرت نہ ملی ہو پاک پروردگار، اس شب کے صدقے میں تجھ سے دعا کرتے ہیں، عید کے صدقے میں تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار اس عید کے موقع پر مسلمان جہاں کہیں مشکلات میں ہیں تجھے اس عید کا واسطہ، حجت خدا کا واسطہ ہے پاک پروردگار، محمد و آل محمد کے صدقے میں ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما. اے پاک پروردگار کفر اور ظلم و استکبار جو مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے دنیا کی جس گوشے میں بھی، اور بالاخص عراق کے اندر جو ظالمین مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں پاک پروردگار اگر یہ قابل اصلاح نہ ہو تو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار صہیونی ریاست فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے، کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ہے، چیچنیا بوسنیا دنیا کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان مسلمانوں کو فتح و نصرت نصیب فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار ہمارے شہر کے اندر دوسرے علاقوں کے اندر جو لوگ بے روزگاری کے عالم میں ہیں، مشکلات سے زندگی گزار رہے ہیں، اس عید پر معلوم نہیں ان کو کیا عیدی ملنے والی ہے. پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں ان بے کسوں کی نصرت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار تیرے دین کی طرف سے جو خوشیاں ہمیں ملی ہیں، عید کا دن خوشی کا دن تو نے قرار دیا ہے، ہمیں ان خوشیوں کو تمام مسلمانوں میں تقسیم کرنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہمارے مرحومین دنیا سے رحمت سے گزر گئے، پاک پروردگار تیری رحمت کے منتظر ہیں، اس شب عید کے صدقے میں ان کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار ہمارے والدین حیات ہوں تو اچھا ہے پاک پروردگار، جن کے والدین دنیا سے گزر گئے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا والدین کو جزائے خیر نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام خوشیاں، تمام غم، تمام آرزویں، تمام امیدیں تیری حجت کے ساتھ ہیں پاک پروردگار. حجت خدا کے صدقے میں پاک پروردگار اہل بیت کے صدقے میں امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے دیدار کی سعادت نصیب فرما، ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو ہمارے گھروں کو منور فرما. اے پاک پروردگار ان کی نصرت میں اس دنیا میں جہاد کرتے ہوئے اور شہادت حاصل کرتے ہوئے دنیا سے جانا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.